السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ وقال تعالى في موضع آخر: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز علماء کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، شمع رسالت کے پروانوں، اپنے اسلاف کے سپود بیٹوں اور اسلام کے حوصلہ مند اور جرأت مند، شجاع اور بہادر نوجوانوں، آج بتاریخ 17 رجب 1430 ہجری مطابق 10 جولائی سن 2009 عیسوی کے اس سالانہ اجتماع میں جو احسا اسلامک سینٹر کے زیر اہتمام اس جامع مسجد کے اندر منعقد ہوا ہے، اس میں جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنے کا حکم ملا ہے، یا جس موضوع پر میں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں، وہ موضوع ہے اسلام اور دہشت گردی، اسلام اینڈ ٹیررزم، اسلام اور آتنکوادیت، الاسلام والارہاب۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ مجھے اپنے اس موضوع کی وضاحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کے اوپر لگائے گئے اس بدنما داغ اور اس بدنما دھبے کو مٹانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دین اسلام کا دفاع کرنے، اور اپنے اس دین اسلام جو دین محبت ہے، جو دین مروت ہے، جو دین رواداری ہے، اس کی طرف سے دشمنان اسلام کو منہ توڑ جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو بھی اسلام کے محاسن اور اسلام کی خوبیوں کو اور اسلام کی تعلیمات کو، اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات کو اچھی طرح سے سننے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے، اور پھر اسلام کا بھرپور دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج جس مقصد کے لیے اس مجلس کا، اس اجتماع کا انعقاد ہوا ہے، گو نہ گو اسلام کے مختلف موضوعات پر آپ نے جمعے کے بعد سے لے کر اب تک گفتگو سماعت فرمائی۔
فتنوں کا دور ہو، فتنوں کا زمانہ ہو، اس میں آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے، آپ کا اس کے ساتھ سلوک کیا ہونا چاہیے، آپ کس طرح سے اپنی زندگی کو اس دور میں گزاریں گے، دنیا کی اقتصادیت اور معیشت کا کیا رول آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے، آپ کی کمائی کیسی ہونی چاہیے، آپ کا کھانا پینا کیسا ہونا چاہیے، آپ کا اٹھنا بچھونا کیسا ہونا چاہیے، آپ کے جسم میں دوڑتا ہوا خون کن غذاؤں سے بننا چاہیے، اور آپ کے جسم میں پلنے والے گوشت اور پوست کس نوعیت کے ہونے چاہیے۔ ان تمام موضوعات کو اسلام کی، قرآن و سنت کی بھرپور تعلیمات کی روشنی میں مختلف علماء کرام سے آپ نے سماعت فرمایا۔ اور آج دور حاضر کا نہایت ہی سلگتا ہوا موضوع اور نہایت ہی حساس موضوع، جسے اختیار کر کے، جسے زبان زد کر کے، اور جس کو اشتہار میں لا کر میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، فضائی چینلز ہوں، اخبارات ہوں، جرائد ہوں، یا زبان ہو، یا سیاست کا میدان ہو، یا ملکی یا دولی یا کسی بھی طرح کا میدان ہو، اس میدان میں زبردستی اسلام کے اوپر دہشت گردی، آتنکوادیت یا ٹیررزم کا الزام لگا کر اس کے حسین اور خوبصورت چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس دور حاضر کا ایک سلگتا ہوا موضوع ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، آج اس موضوع کو سمجھانے کے لیے اور سمجھنے کے لیے ہم اور آپ یہاں بیٹھے۔ اس موضوع کو بیان کرنے کا مقصد، کئی مقاصد ہیں۔ ایک مقصد تو اس کا یہ ہے تاکہ اللہ کے اس پیارے اور اس عزیز اور محبوب ترین اور پسندیدہ دین کے اس رخ زیبا پر جو دہشت گردی کی کالک لگائی جا رہی ہے زبردستی، اور اس کی روشنی کو، اس کی نور بیز کرنوں کو اور اس کی بکھرتی ہوئی شعاعوں کو، جو دلوں کو، آنکھوں کو، ضمیر کو خیرہ کر رہی ہیں، جو لوگوں کے ذہن و دماغ کو منور و مجلہ کر رہی ہیں، ان کو قید کرنے کی، ان کو کیچ کرنے کی یا ان کو سمیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے حد بندیاں کی جا رہی ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی کچھ تعزیان عبرت دینی ہے، ایسے لوگوں کو بھی کچھ درس دینا ہے، ایسے لوگوں کو بھی بتلانا ہے کہ اسلام زمانے میں مٹنے کے لیے نہیں آیا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ اسلام ایک اسپرنگ ہے، اسلام ایک سچی حقیقت ہے، اسلام ایک ایسی روشنی ہے، اس کی نور بیز کر رہی اتنی قوی اور طاقتور ہیں کہ کیش کرنے والوں کے ہاتھ جل جائیں گے، سارے حدود ختم ہو جائیں گے، سارے قید و پند کی بیڑیاں ٹوٹ جائیں گی، لیکن اسلام کو سمیٹا نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام اس دنیا کے اندر نہیں بنا ہے، اسلام اس زمین کے اوپر بنایا ہوا نظام اور قانون کا نام نہیں ہے، اسلام اس زمین کے اندر نہیں پیدا ہوا، اس روئے زمین کے اوپر اس کی پیدائش نہیں ہوئی۔ اسلام آج کا یا کل کا یا 1400 برس پہلے کا دین اور دھرم نہیں ہے، بلکہ اسلام اس دنیا کے پیدا ہونے سے پہلے، ہم، تم، ہمارے آبا و اجداد، ہمارے پوروج، ہمارے جتنے بھی پہلے تھے، ان سب کے پیدا ہونے سے پہلے بابا آدم، حضرت آدم علیہ السلام یہی اسلام کا پیغام لے کر کے آئے تھے، اور یہی اسلام وہاں سے شروع ہوا ہے، اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اس کی تکمیل ہوئی ہے، اور یہ اسلام وہاں سے چلتے ہوئے انشاءاللہ جب تک آسمان کے دامن میں یہ چمکتے ہوئے سورج رہیں گے، جب تک آسمان کے پہنائیوں میں کہکشاں چمکتی رہے گی، چمکدار ستارے اس روئے زمین کو روشن کرتے رہیں گے، جب تک یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ پہاڑیاں، جب تک اللہ چاہے گا یہ باقی رہیں گی، تب تک اسلام اور اس کا نام اور اس کے ماننے والے انشاءاللہ تعالی اسی طرح روشن اور تابندہ اور اسی طرح چمکتے اور اسی طرح مہکتے اور اسی طرح سے اللہ کے فضل و کرم سے سرسبز و شاداب اور آباد رہیں گے انشاءاللہ تبارک تعالی۔ اسلام کو مٹانے والے مٹ گئے، برباد ہو گئے۔ ہماری ہسٹری، ہمارا اتہاس، ہماری تاریخ ہم کو بتلاتی ہے، قرآن ہم کو بتلاتا ہے۔ تو ایک مقصد تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو تعزیان عبرت دی جائے۔ دوسرا مقصد اسلام کے چہرے پر لگے ہوئے اس دھبے کو مٹانے کی، اس کے دامن پر جو دھبا لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو مٹایا جائے۔ تیسرے، آپ کو فکر دی جائے،
مسلمان امہ کو بیدار کیا جائے، انہیں بتلایا جائے کہ دہشت گردی ہے کیا اور دہشت گردی کس کو کہتے ہیں، تاکہ آپ سمجھیں۔ آپ کے ذہن و دماغ میں یہ نعرے لگا لگا کر جو آپ کو احساس کمتری کا شکار بنایا جا رہا ہے، پست فکری آپ کے ذہن و دماغ میں جو پیدا کی جا رہی ہے، اور جسے دیکھ کر جسے سن کر آپ ہر جگہ خوفزدہ نظر آتے ہیں، اور اسلام کی تعلیمات کو آپ شک و شبہات کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں یا خوف و دہشت سے آپ اسلام کے ان شعار کی توہین کرتے ہیں اور اسلام کے ان شعار کو اپنانے سے آپ خوفزدہ ہیں، ڈرتے ہیں، آپ کے ذہن و دماغ سے اس خوف کو نکالا جائے، اس ڈر کو نکالا جائے، اور آپ کے اندر شجاعت و بہادری کے جوہر پیدا کیے جائیں کہ یاد رکھو، اگر آبرو چاہتے ہو، اگر عزت چاہتے ہو، اگر امن چاہتے ہو، سلامتی چاہتے ہو، اور اگر خوش رہنا چاہتے ہو، تو اسلام سے باہر غیروں کی تعلیمات، غیروں کے بنائے ہوئے نظام اور قوانین کے اوپر عمل کر کے، غیروں کے شعار اور غیروں کے طور طریقے اور غیروں کے کردار کو اپنا کر آپ اس دنیا کے اندر عزت نہیں پا سکتے۔ اگر عزت پا سکتے ہو تو اسلام نے جو کردار دیا ہے، اسلام نے جو شعار دیا ہے، اسلام نے جو فکر دی ہے، اسلام نے جو مزاج دیا ہے، اسلام نے جو معیار دیا ہے، اسلام نے جو لباس دیا ہے، اسلام نے جو رہنے سہنے کا طور اور طریقہ بتلایا ہے، اسلام نے زندگی گزارنے کا جو ڈھنگ بتلایا ہے، جب تک اس کو نہیں اپناؤ گے تب تک تم کبھی باعزت ہو سکتے ہیں۔ یہ فکر دینا ہے، یہ احساس کمتری آپ کے ذہن و دماغ سے مٹانی ہے۔ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ ہم امریکہ جاتے ہیں، ہم یورپ جاتے ہیں، یہی نہیں ہم اپنے وطن جاتے ہیں، ہم سعودی عرب میں رہتے ہیں، ہماری داڑھیاں صحیح رہتی ہیں، ہمارے مونچھ صحیح رہتے ہیں، ہمارے لباس صحیح رہتے ہیں، لیکن ہمیں خوف لگتا ہے، ہم داڑھی رکھ کر کے اپنے ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو ہمیں شک و شبہ کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، یا ہم کو تیز نظروں سے دیکھا جاتا ہے، یا ہماری تفتیشات بڑھ جاتی ہے، یا ہمارے سامان کو زیادہ چیک کیا جاتا ہے، یا ہم کو زیادہ غور سے دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے مولانا کیا خیال ہے کہ ہم داڑھی مڑا دیں، اگر ہم داڑھی کے اوپر استرے پھرا لیں، اگر ہم اپنے لباس کو بدل لیں، اگر ہم کسی اور کا کردار اپنا لیں، تو کیا خیال ہے اپنی جان بچانے کے لیے ایسا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ میں کہتا ہوں یہ آپ کی بزدلی ہے، یہ آپ کی بزدلی ہے، یہ آپ کا نقص ہے، آپ کی سوچ کی کجی ہے، یہ آپ غلط سوچ رہے ہیں، آپ کے سوچنے کا جو انداز ہے وہ غلط ہے۔ کیونکہ اس دنیا میں بہت سارے لوگ، ہم بھی سفر کرتے ہیں، بہت سارے علماء مشائخ بھی سفر کرتے ہیں، ہمیں تو ایئرپورٹوں پہ کوئی نہیں چیک کرتا ہے، ہم تو دھڑلے کے ساتھ آپ کے سامنے بولتے بھی ہیں، دنیا کے اندر لوگ جانتے بھی ہیں کون سی، اور ہر ایک آپ کو تو شاید ہی کبھی جانتے ہوں، لیکن یہاں تو CID برانچ اور پورا مکمل نظام، پورا عملہ ہمیں حکومت کا جانتا ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ ہماری داڑھیوں کو دیکھ کر کے ان کی نگاہیں تیز نہیں ہو جاتی ہیں، اور اچھی بات ہے، اگر آپ کا دامن پاک ہے، اگر آپ کا دامن صاف ہے تو نگاہیں تیز ہونی چاہیے، نگاہیں اٹھنی چاہیے کہ ایک مسلمان آ رہا ہے، ایک اللہ کا بندہ آ رہا ہے، ایک اللہ کا سپاہی آ رہا ہے، ایک رسول کا محبت کرنے والا آ رہا ہے، ایک دین اسلام پر عمل کرنے والا آ رہا ہے۔ اس کا چلنا پھرنا دیکھو، دنیا کے سارے داروغے لگے ہوئے ہیں، دنیا کی ساری فوج اٹینشن میں ہے، دنیا کے سارے لوگ داڑھیوں کو دیکھ کر چونک جاتے ہیں، لیکن اس مرد مجاہد کو دیکھو، اس کے باوجود بھی سروں پہ ٹوپیاں لگائے ہوئے، داڑھیوں کو رکھے ہوئے، شلواروں کو اونچی کیے ہوئے، اور نہایت ہی بے فکری کے ساتھ مسکراتا ہوا گرین چینلوں سے نکل رہا ہے، امیگریشن سے نکل رہا ہے، پولیس سے مل رہا ہے، فوج کے درمیان سے نکل رہا ہے، نہ اسے کوئی غم ہے، نہ اسے کوئی خوف ہے، نہ دہشت گردی کے الزام کی کوئی فکر ہے۔ ہونا چاہیے تاکہ دیکھ کر کے انہیں بھی فکر ہو کہ واقعی اسلام جس کے سینے میں آتا ہے وہ بزدل نہیں ہوتا، اسلام کو جو اپناتے ہیں وہ بزدل نہیں ہوتے، یا اسلام جن کے دلوں میں داخل ہوتا ہے وہ دنیا کے نہایت ہی بے فکر اللہ کے بندے بن جاتے ہیں، انہیں اللہ کے سوا کسی کا خوف اور کسی کا ڈر نہیں ہوتا ہے، وہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں رہیں اللہ کی عبادت و بندگی کرتے ہوئے انہیں کسی ذرے سے بھی، نہ ہی کسی بڑے سے بڑے آسمان سے، نہ سورج سے، نہ چاند سے، نہ کسی سے بھی انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے، کیونکہ وہ خالصتاً اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے علاوہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ یہ فکر بھی آپ کو دینی ہے۔ تیسرا مقصد اس کے بیان کرنے کا یہ بھی ہے، آج کے اس اجلاس کا، دہشت گردی اور اسلام، یہ مقاصد ہیں جو اس موضوع کو چھیڑنے کا سبب ہے۔ یہ بھی ہے کہ ایسے بہت سارے اس دنیا کے اندر تحریکات، بہت ساری تنظیمات، بہت سارے افراد ہمارے آپ کے درمیان رہتے اور بستے ہیں، اور دنیا کے اندر بہت ساری تنظیمات چلتی ہیں جو در حقیقت
بظاہر وہ اسلام اور مسلمان نظر آتے ہیں، بظاہر وہ تحریکات اپنے اوپر اسلام کا لیبل لگائے ہوئے ہیں، لیکن ان کے پس پردہ، ان کے پس پشت جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا علم ہم کو آپ کو نہیں ہوتا۔ وہ نام لیتے ہیں اسلام کا، نام لیتے ہیں قرآن کا، نام لیتے ہیں دین کا، نام لیتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ دین سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے وہ لوگ بیٹھے ہیں جو انہیں استعمال کر رہے ہیں۔ وہ کوئی یہودی تنظیم موساد کی بھی ہو سکتی ہے، یہودی بھی ہو سکتے ہیں، کرسچن بھی ہوتے سکتے ہیں، اسلام کے دشمن بھی ہو سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتلاؤں، آپ کو حیرت ہوگی، آج سے کوئی 8-10 سال پہلے کا واقعہ میں آپ کو بتلاؤں، اور شاید وہ پرچہ میرے گھر میں آج بھی موجود ہے۔ اسی سعودی عرب کی سرزمین سے اردو ٹائمز کا ایک ہفتہ واری نکلتا ہے، پرچہ اردو رسالہ نکلتا ہے، معلوم ہے نا آپ کو؟ ہفتے میں یا مہینے میں نکلتا ہے؟ کب نکلتا ہے وہ؟ بولو۔ ہفتے میں نکلتا ہے۔ ایک میگزین اردو میں جدہ سے نکلتا ہے، وہی میرے پاس موجود ہے، اور اس کے اندر ایک بڑی عجیب و غریب خبر چھپی ہوئی تھی۔ اس کے اندر خبر یہ تھی کہ ہندوستان کلکتہ ایئرپورٹ پر تقریباً 11 افراد پکڑے گئے، شلوار قمیص پہنے ہوئے، داڑھیاں بڑھی ہوئی، سروں کے اوپر عمامے اور پگڑے باندھے ہوئے۔ امیگریشن پولیس نے ان کو روکا، کہاں جا رہے ہو؟ بنگلہ دیش تبلیغی جماعت کا اجتماع ہو رہا ہے، وہاں جا رہا ہوں۔ پشتو بولنے والے، اور اس سال بنگلہ دیش میں تبلیغی جماعت کا اجتماع ہو رہا تھا۔ ہندوستان کے راستے سے کہاں سے آ رہے ہو؟ نظام الدین سے آ رہے ہیں، دلی سے۔ کیا کام کرتے ہو؟ تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ 4 مہینے 3 مہینے کا چلہ لگا کے ہم لوگ اس بڑے اجتماع میں شرکت کرنے کی غرض سے جا رہے ہیں۔ پاسپورٹ، آپ سنیں گے اس خبر کو تو آپ کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے۔ جب انہوں نے پاسپورٹ نکالا اور پاسپورٹ دکھایا ان کو، تو کلکتہ امیگریشن کے پولیس کی ہوائی اڑنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ وہ پشتو بولنے والے، لمبی لمبی داڑھیاں رکھنے والے، سروں پہ عمامہ باندھنے والے، وہ پاکستانی نہیں تھے، وہ ہندوستانی نہیں تھے، وہ افغانی نہیں تھے، بلکہ ان کا پاسپورٹ تل ابیب یہودیوں کا پاسپورٹ بنا ہوا تھا۔ تل ابیب کا بنا ہوا وہ پاسپورٹ تھا، اسرائیل کی راجدھانی تل ابیب کا پاسپورٹ بنا ہوا ان کے ہاتھوں میں تھا۔ انہوں نے کہا ماجرا کیا ہے؟ تمہارا اسلام سے کیا تعلق اور مسلمانوں سے کیا تعلق؟ کہا ہم جہاں جا رہے ہیں ہم ایک عظیم مشن کے لیے بھیجے گئے ہیں، ہم جہاں جا رہے ہیں ہمیں جانے دو، ہمارے راستوں میں رکاوٹ نہ بنو۔ اگر آپ کو کوئی شک ہے ہمارے پاسپورٹ میں، ہماری شکل و صورتوں کو مت دیکھو۔ اگر آپ کو کوئی شک ہے تو تل ابیب گورنمنٹ آف یہودیت سے، یہود سے آپ رابطہ کرو، وہاں سے انٹرپول سے آپ کو خبر مل جائے گی۔ وہاں کے پولیس نے فوراً تل ابیب فون کیا، پتہ لگایا، وہاں سے ان کو انفارمیشن ملی کہ یہ ہمارے بندے ہیں، انہیں خصوصی مشن پر بھیجا گیا ہے، ان کے راستوں میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے، یہ جہاں جا رہے ہیں ان کو جانے دیا جائے، ورنہ ملکی تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ اور انہیں باعزت طریقے سے ایئرپورٹ سے پش کیا گیا، اور وہ جہاں جانا تھا ان کو وہاں چلے گئے۔ نہیں سمجھ میں آئی آپ کی بات؟ کچھ تو ہے، بے خودی بے سبب نہیں غالب، بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ میں کسی جماعت یا جمعیت کے اوپر انگلی نہیں اٹھانا چاہ رہا، نہ ہی میں کسی جماعت اور جمعیت کو کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں، لیکن عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اس بھیڑیوں میں، اس بھیڑوں میں نہ جانے کتنے بھیڑیے چھپے ہوئے، جس کا نہ علم آپ کو ہے نہ علم ہم کو ہے۔ آپ پگڑوں پر اور داڑھیوں پر اور اونچی اٹھی ہوئی شلواروں پر قربان ہو جاتے ہیں، اور اسی کو تقویٰ اور طہارت کا آپ اسی کو معیار سمجھتے ہیں، اور اسی کے اوپر اپنے ایمان اور اپنے عمل کا سب کچھ سودا کر بیٹھتے ہیں۔ اپنی زندگی کو نہ سوچ فکر کی ہمیں آخرت میں اللہ کو منہ دکھانا ہے، ہمارا دین کیا ہے، ہمارا اسلام کیا ہے، ہمیں کرنا کیا چاہیے، ان تمام سب چیزوں کو بھول کر آپ اسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جس طرح بھیڑیں ایک بھیڑ کے پیچھے چل جاتی ہیں۔ گل میں، گلشن میں، نسیم سحری میں، بلبلو دیکھ لو کہ گھات میں صیاد نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی وفات کے بعد تلوار لے کر مدینے کی گلیوں میں چکر لگانے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور کہنے لگے اگر کوئی یہ کہے گا کہ محمد مر گئے ہیں تو اس کی گردن میں اپنی تلوار سے اڑا دوں گا۔ پتہ ہے بعض محدثین نے یہ بھی لکھا ہوا ہے، جہاں ان کے اس محبت رسول کا یہ عالم تھا کہ وہ اللہ کے نبی کے بارے میں وہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ اللہ کے نبی مر چکے ہیں، وہ اس وجہ سے روتے تھے، وہیں ایک وجہ رونے کی اور بھی تھی، اور وہ رونے کی وجہ یہ تھی کہ آج تک نبی زندہ تھے تو ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ اسلام کا نام لے کر مسلمانوں کے صفوں میں بیٹھ کر اسلام اور مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ نبی زندہ تھے تو ہمیں پتہ چل جاتا تھا، دشمنوں کا پتہ چل جاتا تھا، ہم دوست اور دشمن میں تمیز کر سکتے تھے، فرق کر سکتے تھے۔ آج نبی ہم میں زندہ نہیں ہیں، نبی مر چکے ہیں، افسوس اب ہمیں کون بتلائے گا کہ اسلام کا دشمن کون ہے؟ اس وجہ سے بھی روتے تھے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی تنظیمات، ایسی تحریکات، ایسی لابی، ایسے لوگ ہماری صفوں میں بیٹھے ہوئے، وہ لوگ بھی کسی ایجنٹ کے شکار، کسی لابی، کسی ملک کے بھیجے گئے ایجنٹ مسلمانوں کے جذبات سے کھیلتے ہوئے، ان کو غلط مس گائیڈ کرتے ہوئے، غلط لائن دیتے ہوئے، ان کے ہاتھوں میں بم، کلاشنکوف اور نہ جانے نوجوانوں کو استعمال کرتے ہوئے، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، مدرسوں میں، جہاں بھی انہیں استعمال کرتے ہوئے اور اپنا الو سیدھا پیچھے کر رہے ہیں تاکہ اسلام بدنام ہو، مسلمان بدنام ہو، ان کی بستیوں کو لوٹیں، ان کے ملکوں کو فتح کریں، ان کی بہو بیٹیوں کو، جس طرح پچھلے زمانے میں ہمارے ساتھ ہوا ہے ایسے ہی ان مسلمانوں کی بہو بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کیا جائے۔ ایک سبب اس مقصد کے بیان کرنے کا یہ بھی ہے کہ تاکہ ایسی تنظیمات اور ایسی تحریکات سے آپ ہوشیار رہیں۔ کیوں؟ آپ کو ایک فکر دی گئی، آج آپ کو یہ ذہن میں ڈالا جا رہا ہے کہ اسلام مار کاٹ کا مذہب ہے، اسلام قتل و غارت گری کا حکم دیتا ہے۔ قرآن کریم کی آیات، سورہ توبہ، سورہ بقرہ اور کچھ آیات کو کوڈ کیا جا رہا ہے اور انہیں بتا کر وقاتل المشرکین وقاتل المشرکین وقاتل المشرکین، مشرکوں کو قتل کرو، مشرکوں کو قتل کرو، کافروں کو قتل کرو۔ یہ دیکھو تمہارا قرآن، مسلمان صرف قتل 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 قتل، خون خون خون، مرغی تک کو نہیں چھوڑتا ہے۔ بکری کی تو بات کیا، اونٹ تک کو ذبح کر دیتا ہے، گائے کو بھی کھا جاتا ہے، حیوانات کو چٹ کر جاتا ہے۔ اب انسانوں کی باری ہے، اب انسانوں کو بھی چٹ کر رہا ہے۔ خون سے مسلمانوں کو جوڑ دیا گیا۔ اور ایک اور حقیقت میں آپ کو بتلاؤں، یہ بڑی بددیانتی ہے ہمارے تاریخ کے ساتھ بھی، اتہاس کے ساتھ بھی۔ عجیب و غریب، نہ جانے کون سے وہ لوگ تھے جنہوں نے ہماری تاریخ کے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ کیا ہے اور اسلامی تاریخ کے ساتھ مذاق کیا ہے کہ تعجب ہوتا ہے کہ آپ اسلامی تاریخ کی کوئی بھی کتاب اٹھائیں، کوئی بھی، جبکہ یاد رکھو اسلام کو سمجھنے کے لیے صرف اور صرف دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ کن کی؟ بولو، کس کی؟ وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ ایک رب کا قرآن ہے اور دوسرے مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے۔ قرآن کی آیات، نبی برحق کی روایات صحیحہ، یہ دو چیزیں ہمارے لیے، یہ دو ماخذ ہیں، مصدر ہیں، سرچشمہ ہیں۔ ہم پوری دنیا کو دعوت دیتے ہیں کہ لوگوں، اگر تمہیں اسلام سمجھنا ہے، لوگوں اسلام کی تعلیمات کو اگر تمہیں جاننا ہے، آؤ رب کا قرآن اسے پڑھ کے دیکھو، آؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھ کے دیکھو۔ بس یہی دو چیزیں اسلام کا سرچشمہ ہے، ماخذ ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی کیا کہتا ہے، کس کا کیا کردار ہے، اس سے ہمارا یا ہمارے اسلام کا کوئی تعلق۔ تاریخ اسلام ایک تاریخ ہے، ایک اتہاس ہے، ایک ہسٹری ہے، لیکن وہ احکام، عبادات، مسائل کا ماخذ اور مصدر اور سرچشمہ نہیں ہے۔ تاریخ اسلام کے ساتھ ایک بہت بڑا مذاق کیا گیا۔ اردو زبان میں بھی آپ دیکھیں گے اور عربی زبان میں بھی آپ دیکھیں گے، آپ اسلام کی تاریخ اٹھانے والے خلفاء، حکمران، بادشاہوں کا جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو جگہ جگہ دو باتیں نظر آئیں گی۔ فلانے سن سے لے کر کے فلانے سن تک فلاں خلیفہ ہوا، اس کے خلافت فلانے کے بعد ہوئی، اور پھر اس نے خلافت
قائم کرنے کے بعد میں اپنی فوج کو فلانے ملک کو بھیجا، وہاں اس کی فوج نے کامیابی حاصل کی، وہاں سے اتنے مال غنیمت آئے، فلاں کو قتل کیا گیا، اس کے بعد فلانی فوج فلانی جگہ گئی، فلانی ڈھکانی فوج فلانی جگہ گئی، پھر وہ فوج پلٹ کے آئی، پوری زندگی 8 برس کی حکومت رہی ہو یا 9 برس کی رہی ہو یا 100 برس کی رہی ہو، وہ پوری ہسٹری فلانی بادشاہ نے مہم کشی کی، فلانے بادشاہ نے فلانی جگہ سے حکمرانی کرنے کے لیے فوج کو بھیجا، فلانا قتل ہوا، فلانا خون ہوا، فلانی غارت گاری ہوئی، پھر دوسرا خلیفہ آیا، اس کے بعد وہ خلیفہ آیا، پھر اس نے بھی حکومت سنبھالا، اس نے بھی فوج کو فلانی جگہ بھیجا، فوج قتل فوج قتل فوج قتل فوج قتل فوج قتل۔ معلوم ہے آپ کو کہ نہیں معلوم ہے؟ بولو، تاریخ پڑھنے والے طالب علم بھی اور آپ حضرات جانتے ہو۔ ایسا لگتا ہے جیسے اسلام کے اندر جو بھی خلیفہ آتا تھا وہ فوج تیار کرتا تھا اور لڑنے بھیڑنے کے لیے آ بیل مجھے مار، لوگوں سے جا کے بھیڑ جاتا تھا، قتل کرتا تھا، قلعے پہ قبضہ ہوتا تھا، محاصرہ ہوتا تھا، بھوک اور پیاس سے ان کو تپایا جاتا تھا، پھر قلعے کے اوپر فتح ہو جاتی تھی، اسلام کا جھنڈا لگا دیا جاتا تھا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ باقی اسلام نے لوگوں کو کچھ نہیں دیا، اسلام نے لوگوں کو کچھ نہیں دیا۔ اسلامی ثقافت کیا ہوئی؟ اسلام میں کلچر کیا ہے؟ اسلام کا کردار کیا ہے؟ اسلام کی اور تعلیمات کیا ہیں؟ عبادات اور احکام کیا ہیں؟ حقوق کیا ہیں؟ کس نے اسلام میں زراعت کے مسائل کیا ہیں؟ اسلام میں سیاست کے مسائل کیا ہیں؟ اسلام میں نظام اقتصادیت کیا ہے؟ اسلام میں دوسروں اور دیگر چیزیں کیا ہیں؟ کچھ نہیں اسلام نے کیا۔ اسلام نے صرف مارا ہے، کاٹا ہے، قتل کیا، یہی۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، چاہے ہمارے یہاں اکبر نجیب آبادی کی تاریخ ہو، چاہے تاریخ اسلام ہو، چاہے فلانے اسلام ہو، چاہے ٹھکانے اسلام، یہ تاریخ اسلام کے ساتھ ایک گھٹیا مذاق اور سلوک کیا گیا۔ جبکہ آپ تاریخ اسلام کو سمجھنا ہے اور تاریخ اسلام کو جاننا ہے۔ اللہ اکبر، اس طرح ہماری نگاہوں کے سامنے اس کو سب کو محو کر دیا گیا۔ اسلام کے ماننے والوں نے لوگوں کو کیا دیا؟ اسلام نے لوگوں کو کیا دیا؟ 800 برس 900 برس حکومت کرتے رہے، ہزارہ برس ملکوں پر مسلمانوں کی حکمرانی رہی۔ کیا ایسے ہی بیٹھ کر کاٹ پیٹ کر حکمرانی کرتے رہے؟ کیا وہاں بلڈنگیں نہیں بنائی جاتی تھی؟ مسلمانوں میں شادی بیاہ نہیں ہوتے تھے؟ تو یہ بھی بتایا جائے تاریخ میں کہ شادی بیاہ کے کیا طور طریقے تھے، نظام عمرانیات کا کیا قاعدہ تھا، گھروں بلڈنگوں کے بنانے کے لیے کیا کیا تعلیمات تھیں، ہوائیں حاصل کرنے کے لیے، فضاؤں سے معلومات لینے کے لیے، یا اور دیگر چیزیں جو موجودہ دور میں جو حکومت کی اساس و بنیاد جس کے اوپر پبلک آرام سے رہتی ہے، چلتی ہے، کیا ہمارے اسلام کے ماننے والوں میں سواریوں کا کوئی نظام نہیں تھا، سڑکوں کا کوئی نظام نہیں تھا، ڈاک و برید کا کوئی نظام نہیں تھا، خط و کتابت کا کوئی آپسی تعلق نہیں تھا؟ کیا اور دیگر چیزیں جو ہے پیدائش سے لے کر کے مرنے تک جو انسان کی ضروریات ہیں، ان کی ضروریات کی تدبیرات اور ان کی تفصیلات کیا اسلام کے ماننے والے یا حکمران نہیں کیا کرتے تھے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں ڈھاک چھپ کر نہ جانے کہاں دفن کر دی گئیں اور صرف کاٹ مار یہی کیا گیا۔ اور چنانچہ آج بھی دشمنان اسلام جب اس تاریخ کو دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں دیکھو ہماری تاریخ، تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ مار کاٹ ہی اسلام ہے بس، اور کچھ نہیں۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے، اور الحمدللہ اس دور میں ہماری ایک تاریخ اس طرح سے مملکت سعودی عربیہ میں ہم مشکور ہیں، ممنون ہیں، اس مملکت توحید کے اور توحید و سنت کے اس ملک کے اور اس کے چلانے والے خادم الحرمین شریفین اور یہاں کے ولاۃ امور اور یہاں کے حکمران اور یہاں کے ذمہ داران کے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کو شاداب رکھے اور اللہ رب العزت اس کے اندر اور اس کی عمر میں اور صحت اور عافیت اور خیر و برکت کے ساتھ برکت عطا فرمائے، اور اللہ مسلمانوں کے لیے اس ملک کو قائم و دائم رکھے، خادم الحرمین شریفین کو قائم و دائم رکھے، جن کے اس ملک کے امن و شانتی کا گہوارہ ہے، جو الحمدللہ اسلام کی ایک بنیادی چیزوں کو اللہ کے فضل سے تحقیقات کے ذریعے یہاں کے علماء، یہاں کے مشائخ، یہاں کے مفکرین، مدبرین بحمدللہ اس کو سامنے لا رہے ہیں اور تدبیرات اس کی ہو رہی ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اسلام بڑی تیزی کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے دشمنوں کو جواب دیتا ہوا اور دشمنوں کے منہ کو مسخ کرتا ہوا اللہ کے فضل سے یہ اسلام کا کارواں اور اس کا قافلہ رواں دواں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو حاسدوں کے حسد اور شر پسندوں کے شر سے محفوظ رکھے اور دشمنوں کے ٹیڑھی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ یہ ہمارا حق ہے اور یہ ہمارے اوپر ذمہ داری اور ہمارا فرض بھی ہے۔ تو ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ تاکہ آپ کو بیدار کیا جائے اور آپ کو اپنی تاریخ سے اور اسلام کے اوپر جو لگائی گئی دہشت گرد، کیا واقعی اسلام دہشت گردی ہے، اس کے چند نمونے اور چند چیزیں آپ کو سمجھا دیں۔ یہ اور اس کے علاوہ بھی چند بنیادی چیزیں ہیں کہ آپ اسلام کے محاسن اور خوبیوں کو سمجھیں، اور یہ آخری بات سبب کی
اس مقصد کو بیان کرنے کی، اس تقریر کو کرنے کی اور اس سے موضوع کو بیان کرنے کا آخری جو مقصد ہے وہ ایک بنیادی اور آخری مقصد یہ ہے تاکہ آپ جو گونگے بہرے ہر ایک کے تان و تشنیع سن لیتے ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں، نہ آپ کو موقع ملتا ہے علم حاصل کرنے کا، نہ آپ کو موقع ملتا ہے کیسٹیں سیڈیز دیکھنے سننے کا، نہ آپ کو موقع ملتا ہے تقریروں میں جلسوں میں شریک ہونے کا، نہ آپ کو موقع ملتا ہے دین کی کوئی خدمت کرنے کا، ایسے اجلاس بلا کر کے آپ کو کچھ زبردستی سمجھا دیا جائے، آپ کے ذہنوں میں بتا دیا جائے تاکہ آپ کی زبان کھلے اور اس اسلام کے ترجمان بن سکو، اس اسلام کے داعی بن سکو، اس اسلام کا ڈیفنس کرنے والا بن سکو، اس اسلام کے دشمنوں کو جواب دینے والا بن سکو۔ جو لوگ اسلام کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں آپ انہیں بتا سکو نہیں تم جو کہہ رہے ہو یہ غلط ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا اسلام یہ ہے، ہمارا اسلام یہ ہے، ہمارا اسلام یہ ہے، ہمارا اسلام یہ ہے۔ یہ ہے بنیادی مقصد آج کے اس لیکچر کا، محاضرے کا، جو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ سننے کے لیے جا رہے ہیں۔ وقت بہت کم ہے اور میں مختصر انداز میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ، ٹو دی پوائنٹ، اور آپ کے ذہن و دماغ میں بیٹھیں۔ آئیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں قرآن کریم کی وہ آیت جو میں نے پڑھی ہے۔ مقاصد سمجھ میں آ گئے آپ کے؟ آج کے میرے اس تقریر کا مقصد بیان کرنے کا جو میں کھڑا ہوا ہوں، اس کا مقصد کیا ہے وہ سمجھ میں آ گیا کہ میں یہ اسلام اور دہشت گردی آپ کو کیوں سنا رہا ہوں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ ٹاپک خلاص ہو گیا 9/11 کے بعد، یا بامبے کے بم بلاسٹ کے بعد، یا چند لوگ پکڑ لیے گئے تو معاملہ ختم ہو گیا۔ نہیں، یہ چل رہا ہے، اور چونکہ اس کی عمر لمبی ہے اس لیے کہ اس کے پیچھے لمبے لمبے ہاتھ ہیں اور بڑے بڑے لوگ ہیں جو اسلام سے خوف زدہ ہیں، اسلام سے خوف زدہ ہیں، ڈر رہے ہیں، اور انہیں اسلام کا ڈر نہیں، انہیں اپنی کرسی کے جانے کا ڈر ہے، انہیں اپنی حکومت کا خطرہ ہے، ان کے اپنے ملک کے جانے کا خطرہ ہے۔ پتہ ہے آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کریم کے ترجمے اللہ کے فضل و کرم سے اس مملکت سعودیہ عربیہ سے اسپین کی زبان، اسپینی، مختلف زبانوں، انگریز، ہر زبان میں اللہ کے فضل سے پھیلائے جا رہے ہیں، اور دنیا کے گوشے گوشے میں یہ قرآن پہنچ رہا ہے۔ ہم کہاں پہنچ سکتے؟ یہ قرآن تو وہاں پہنچ رہا ہے، ان کے دلوں پہ دستک دے رہا ہے، ان کے دماغوں کے ورقوں کو، پنوں کو پلٹ رہا ہے، ان کے سینوں پہ اپنی تعلیمات نقش کر رہا ہے۔ ملک کے اندر نوجوان لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، یا جو پریشان ہیں اقتصادیت سے، یا جو پریشان ہیں روحانی طور پر، جن کو قرار نہیں ملتا، دولتیں موجود ہیں، چمکدار بلڈنگیں، کاریں موجود ہیں، سارے امن و آسائشیں موجود ہیں، لیکن انہیں تلاش ہے امن اور راحت کی، سکون قلب کی، انہیں نہیں مل رہے ہیں۔ وہ اس قرآن کو پڑھتے ہیں، اس میں ان کو سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جس کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے ذکر ہی سے اس دل کو سکون ملے گا۔ قرآن کو پڑھ کر، قرآن کو پڑھ کر، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اس کے اندر شفا ہے مومنوں کے لیے، یہ رحمت ہے مومنوں کے لیے، ہدی للناس ہے، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ ہدی للمتقین، تقوی اختیار کرنا جو چاہتے ہیں، جو اللہ کا خوف اختیار کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ آج یہ اسلام ان کے سینوں پر، ان کے دلوں پہ دستک دے رہا ہے، ان کے دماغوں کو کچوکے لگا رہا ہے کہ کہاں بھٹک رہے ہو، کہاں جا رہے ہو۔ ارے یہ چمکدار کاریں، یہ چمکدار بلڈنگیں، یہاں تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ اگر سکون قلب چاہتے ہو، اطمینان قلب چاہتے ہو، تو اسی بدنام اسلام کو، اسی اجنبی اسلام کو، اسی بدنام اور اسی مظلوم اسلام کو، اسی کو اپنا لو، سکون ملے گا، اسی کے دامن میں ملے گا۔ اس کے علاوہ کہیں تمہیں دنیا کی کوئی چھت، دنیا کی کوئی فضا، دنیا کا کوئی آسمان، دنیا کی کوئی حکومت میں تمہیں قرار مل سکتا نہیں، مل سکتا۔ اللہ کے فضل سے جوک در جوک نوجوان مسلمان ہونے لگے، ہو رہے ہیں۔ یہ 9/11 سے پہلے باقاعدہ ٹولیوں کی ٹولیاں اسلام میں داخل ہو رہی تھیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے کفار لرز گئے۔ یہ گرجا گھروں میں بیٹھے ہوئے یہ بدکار، یہ زنا کرنے والے پادری، یہ خبیث، یہ فادر بنے ہوئے ذلیل لوگ جو واقعی فادر بن جاتے ہیں، واقعی بغیر شادی کے، بولو بغیر شادی کے فادر بن جاتے ہیں۔ ہندوستان میں معذرت کے ساتھ بہت سارے کنوارے لیڈر ہیں، نہیں سمجھ آئی بات ہے کہ نہیں ہے؟ خواہ گھٹنوں کا آپریشن کروانے کے لیے باہری ملک جاتے ہیں، گھٹنے استعمال ہو تو پھر اس کا آپریشن ہو۔
کنوارے، کسی نے کہا کنوارے ہیں آپ کی زندگی کیسے گزرتی ہے؟ یہاں شادی شدہ لوگ 2-2-3 کے چکر میں رہتے ہیں، ایک کر کے دوسرے کے اوپر نشانہ لگائے رہتے ہیں، تیسرے کے 2 کرنے والا تیسری کے چکر میں رہتا ہے، 3 کرنے والا چوتھی کے چکر میں رہتا ہے۔ شیخ عطا کو وقت کیا پڑا ہوا ہے؟ شیخ عطا کو وقت کی فکر لگی ہوئی ہے۔ بے فکر رہیے، موضوع مکمل ہے انشاءاللہ تعالی، ہے کہ نہیں ہے؟ عقل مندوں کو زیادہ تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ کافی ہے، ہم سے زیادہ دہشت گردی کے بارے میں آپ کو پتا ہے، لیکن میٹر تو دینا ہے نا، ہمیں میسج تو دینا ہے، اور میں دے کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ کہا آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ شادی شدہ کی زندگی تو چلو ٹھیک ہے کسی طرح گزر جاتی ہے، آپ لوگ کنوارے، آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ تو اس نے جواب کیا دیا معلوم ہے؟ کہا بیوقوف، کیا دودھ صرف وہی پیتا ہے جس کے گھر میں گائے ہو؟ دودھ وہ بھی پیتے ہیں جن کے گھروں میں گائے بھینس نہیں ہوتی۔ اب وہ کہاں سے لاتے ہیں وہ وہی جانتے ہیں، نہیں سمجھ آئی آپ کی؟ ہاں، تو ایسے لوگ، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، کہ اسلام سے خوف نہیں ان کو ڈر اپنی کرسیوں سے ہے۔ حکومتیں چلی جائیں گی، مسلمان قابض ہو جائیں گے، اور آج نہیں تو کل انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ پوری کائنات پر اگر جھنڈا لہرائے گا تو کتاب اللہ کا اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے کفر کے جھنڈے سرنگو ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے لیے ہمیں تیاریوں کی ضرورت ہے، اور ہمیں تیاریوں کے لیے پتہ ہے ہتھ گولوں کی ضرورت نہیں، کلاچن کوپوں اور کسی باہری ملکوں کے ایٹم بم اور ٹینکوں کی ضرورت نہیں ہے۔ سعودی عرب میں کوئی ایٹم بم نہیں ہے، سعودی عرب نے نہ کبھی کوئی ایٹم بم بنائے، نہ اس کے پاس اتنے مہلک ہتھیار ہیں۔ جا کے اس کے گوشے گوشے، کونے کونے، صحرا در صحرا، امریکہ تو نہ جانے کہاں کہاں کونے کونے تلاش کر رہا ہوگا، لیکن یہاں کچھ نہیں مل رہا۔ لیکن بتاؤ اللہ کے فضل و کرم سے رب کا قرآن زندہ ہے کہ نہیں زندہ ہے؟ محمد الرسول اللہ کا فرمان زندہ ہے کہ نہیں زندہ ہے؟ اور انشاءاللہ اسی طرح زندہ رہے گا، تابندہ رہے گا، رخشندہ رہے گا، چمکدار رہے گا۔ لیکن ہمیں جواب دو ذرا ان ملکوں کا جن ملکوں کے اندر ایٹم بم ہیں، جن ملکوں نے ایٹم بم بنا کر فخر کر رہے ہیں، کہیں اسلام کا نام و نشان نظر آ رہا ہے؟ وہاں سب کچھ موجود ہے، اگر موجود نہیں ہے تو صرف اسلام موجود نہیں ہے۔ بہت سارے ممالک ہیں جو مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ صرف مسلمان ہیں، اسلام وہاں نہیں ہے، نہ اسلام کا نام و نشان ہے۔ اسلام کا بدنما چہرہ وہاں ضرور موجود ہے، اسلام کا بگاڑا ہوا چہرہ وہاں ضرور موجود ہے، وہاں بیچارے مسلمان موجود ہیں، بس وہاں اسلام کا نام و نشان نہیں ہے۔ لیکن کیا وہ امن میں ہیں؟ بولو، کیا وہ سکون میں ہیں؟ کیا وہ راحت میں ہیں؟ کیا وہ چین میں ہیں؟ ہتھیار بھی ہیں، ایٹم بم بھی ہیں، بڑے بڑے ٹینک بھی ہیں، بڑے بڑے اسلحے بھی ہیں، ہزاروں کے ہزاروں، لاکھوں کے لاکھوں فوجی بھی ہیں، جرنیل بھی ہیں، کرنیل بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو نہ امن ہے نہ سکون ہے۔ اے اللہ، یہ امن کیسے مل سکتا ہے؟ اے اللہ، یہ شانتی کیسے مل سکتی ہے؟ دہشت سے مل سکتی ہے؟ کلاشن کوپوں سے مل سکتی ہے؟ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ اکبر، کیا آیت کریمہ یاد آئی ہے؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ سبحان اللہ، تم دہشت گردی صرف دنیاوی دہشت گردی کو نہ سمجھو۔ اچھا ایک بات اور بتاؤں، یہ آیت کریمہ ذہن میں رکھنا، مجھے یاد دلانا حافظ نسیم صاحب اگر میں بھول جاؤں، لیکن یہاں ایک بنیادی بات بتاؤں، دہشت گردی ہے کیا؟ اللہ عز و جل کی قسم ہے، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کے میں یہ کہہ رہا ہوں، آج تک پوری دنیا کے ٹیبلوں پر، پورے ملک، منظمات اور جتنے بھی عالمی ممالک ہیں، سب کے ٹیبلوں پر دہشت گردی، ٹیررزم کی تعریف کے لیے بڑے بڑے سائنٹسٹ، مدبرین، مفکرین اور بڑے بڑے ادبا، فصحا، بلغا اور بڑے بڑے ٹیچرز، بڑے بڑے لوگوں کو جمع کیا گیا اور کہا گیا ٹیررزم کی تعریف کرو۔ ٹیررزم کا واٹ از دی ڈیفینیشن آف ٹیررزم؟ ٹیررزم کی تعریف کیا ہے؟ ارہاب کی تعریف کیا ہے؟ اس کو کیا جائے۔ اللہ عز و جل کی قسم ہے، آج تک کسی نے بھی دہشت گردی کی تعریف نہیں کی۔ دہشت گردی ہے کیا؟ کسی نے تعریف نہیں کی۔ چور کبھی چوری کی تعریف کرے گا؟ آئیڈیا بتائے گا کہ ایسے ایسے چوری کی جاتی ہے؟ چور بیٹھے ہیں چوری کے آئیڈیا معلوم کرنے کے لیے،
کوئی جب قطرہ کسی دوسرے جب قطرے کو طریقہ نہیں بتائے گا کہیں ہمارے علاقے میں یہ نہ گھس جائے. نہیں سمجھ آئی؟ یہ سارے ٹیررسٹ کے حاملین یہ ٹیررسٹ کی تعریف کریں گے. دہشت گردی کچھ نہیں ملا، بیچارہ اسلام مل گیا. کسی گھاٹ کے اوپر جھرنا گر رہا تھا، وہاں ایک شیر پانی پی رہا تھا. بکری کا ننھا منھا بچہ بیچارہ، اوپر شیر تھا پہاڑی کے، وہاں سے پانی پی رہا تھا. جہاں نیچے جھرنا گر رہا تھا وہاں بکری کا بچہ بھی پی رہا تھا. اوپر سے شیر نے دیکھا بکری کا بچہ میرے برابر میں کھڑا ہوا پانی پی رہا ہے وہی جو میں پی رہا ہوں. اس نے کہا اے ڈر نہیں لگتا تجھے؟ میرے پانی کو جھوٹا کر رہا ہے. سنو، الزام لگا رہا ہے کیا؟ میرے پانی کو جھوٹا کر رہا ہے، میرے برابر کھڑے ہو کے تو پانی پی لیا. اس نے کہا سرکار دھارا تو ادھر سے ادھر آ رہا ہے، ادھر سے اوپر تو نہیں جا رہا، تو جھوٹا تو میں آپ کا پی رہی ہوں. بکری نے کہا جھوٹا تو میں آپ کا پی رہی ہوں، آپ کا میرا جھوٹا اوپر کیسے جائے گا؟ کہا زبان لڑاتی ہے بدتمیز، گستاخ، زبان لڑاتی ہے. چھلانگ ماری وہیں دبوچ لے. سوچیے یہ جرم ہے، یہی اسلام کا جرم ہے. آج اسلام کے ساتھ یہی رویہ اپنایا گیا ہے. کرو تو بھی جرم، نہ کرو. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو اللہ کی قسم وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. سیاسی لیڈران ہندوستان کی سرزمین پر برسر عام اسٹیج پر ہزاروں لاکھوں کے مجمع میں وہ کہتا ہے اگر کسی نے کسی ہندو کے لیے آواز اٹھائی ہندو کے خلاف تو میں اس کے ہاتھ کاٹ لوں گا. CD ریلیز ہوئی، پوری دنیا جانتی ہے، حکومتیں میں جانتی ہیں، سارے CID برانچ والے جانتے ہیں. بالکل واللہ نکلے ہوئے سورج کا بھی انکار کر دیا ذلیلوں نے اور کہا اس کی آواز میں سنچیپ ہوا ہے، یہ ورن گاندھی کی آواز نہیں ہے، اس کی آواز میں کوئی تبدیلی ہوئی. بالآخر ابھی ایک ہفتہ 10 دن پہلے ورجنل CD ریلیز ہوئی ہے اور پورے ہندوستان کو اور جتنے بھی CBI CID PID اور جتنے بھی مکروہ چہرے والے جھوٹ بول رہے تھے سب کو ننگا کر دیا کہ دیکھو یعنی تمہارا معاملہ ہو تو وہ دہشت گردی نہیں ہے، وہ ٹیررسٹ نہیں ہے. اگر مسلمان آہ بھی کر لے، مسلمان کی جیب سے چھوٹا سا ناخن کاٹنے کا ناخن تراش نکل رہا ہے، دہشت گرد ہے، یہ ٹیررسٹ ہے. یہ داڑھی دیکھ لیا ٹیررسٹ ہے، ٹوپی لگا لیا دہشت گرد ہے، نماز پڑھ لیا دہشت گرد ہے. آج وہی بکری اور شیر والا معاملہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کیوں؟ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے صحن میں رستے بنا لیے. ہم ہیں اس لائق، کاش ہم ایسے نہ ہوتے. اللہ کی قسم ہم نے دوستیاں کی، ہم نے کفر سے ہاتھ ملائے، ہم نے کفر کے شعار اپنائے، ہم نے غیروں کی تقلید کی، ہم یہود و نصارہ کے روش پر چلے، ہم نے ان کے طریقوں کو من و سلوہ سمجھا، ہم نے اسلام سے بغاوت کی، ہم نے اسلام سے نفرت کی، ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور من وجهک المنیر لقد نور القبر، وہ چہرہ جس سے چاند بھی روشنی کی بھیک مانگے، وہ مبارک چہرہ، ہم نے اس چہرے کی بھی توہین کی. اپنے چہروں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہ بنایا. ٹونی بلیئر اور خنزیر اور کتے کھانے والے لوگوں کے چہروں پہ ہم نے ناز کیا. ہمارے نوجوان ان کے لباس پہننے لگے. ہم نے کہا ٹخنے کے اوپر لباس پہنو، انہوں نے کہا نہیں، ہمیں یہودی بڑے اچھے لگتے ہیں، ٹخنے کے نیچے ہم پہنیں گے، ہماری مائیں بہنیں ٹخنے کے اوپر پہنیں گی. ہاں ہم نے یہ تمام سب اپنے ہاتھوں سے، یہ تمام سب بربادیاں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ہمارے ہاتھوں کی یہ کمائیاں ہیں. اے مسلمانوں، اس بدنما دھبے کو مٹانے کے لیے اپنے کردار اور اپنے عمل کو سیکل کرنا پڑے گا، مراجعہ کرنا پڑے گا، محاسبہ کرنا پڑے گا ہم سب کو، اور پلٹنا پڑے گا. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تانے اور تشریح، ہاتھی چلا جاتا ہے کتے بھونکتے رہتے ہیں، کسی کے اوپر کان دینے کی ضرورت نہیں. نبی علیہ السلام، نبی کائنات، نبی علیہ السلام، اللہ اکبر، مکہ کی دھرتی کے اوپر وہ شخصیت عظیمہ، وہ بابرکت ہستی جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ تو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے۔ کل اناء یترشح بما فیہ، عربوں کا مقولہ ہے کہ برتن میں جو چیز ہوتی ہے وہی چیز ٹپکتی ہے، وہ رحمت تھے، ان کے زبانوں سے جو چیز ٹپکتی تھی وہ رحمت ہی ٹپکا کرتی تھی۔ ارے وہ صرف انسانوں کے لیے ہی رحمت نہ تھے، اللہ کی قسم وہ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام رب العالمین، تمام پرشنسا، تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں۔ اے میرا محبوب، میں جس عالم کے لیے رب ہوں تو ان عالموں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تو تمام عالموں کے لیے تجھے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ عالم شباب ہو، عالم بچپن ہو، عالم طفولیت ہو، عالم حیوانات ہو، عالم نباتات ہو، حشرات الارض ہو، آسمان ہو، زمین ہو۔ ارے معراج کی شب اللہ نے عرش پر بلا کر، آسمانوں کے اوپر بلا کر جنت و جہنم کی سیر کرا کر کے یہ ثابت کیا کہ میرا نبی صرف فرش کے لیے رحمت نہیں ہے بلکہ ساتوں آسمانوں کے لیے بھی رحمت ہے، اور جنت و جہنم میں قدموں کے نشانات پڑے وہاں ان لوگوں کے لیے بھی رحمت ہے، حوروں کے لیے بھی رحمت، غلمان کے لیے بھی رحمت، جبریل کے لیے بھی، ملائکہ سب کے لیے میرا نبی رحمت بنا کر کے بھیجا گیا تھا۔ وہ رحمت للعالمین، کیا اس کی زبان سے قتل و غارت گری کے جملے نکل سکتے ہیں؟ کیا وہ خود قتل و غارت کر سکتا ہے؟ میاں ابھی کچھ سالوں پہلے پہلی عالمی جنگ ہوئی ہے، دوسری عالمی جنگ ہوئی ہے۔ ان دونوں عالمی جنگوں کا مشاہدہ کرنے والے، ہسٹری اور تاریخ اور اتہاس جاننے والے یہ جانتے ہیں کہ لاکھوں لوگوں کے اوپر بلڈوزریں چلا دی گئیں، لاکھوں انسانوں کو جو ہے تہہ تیغ کر دیا گیا اور سمندروں کے اندر لاشوں کو ڈال دیا گیا۔ اللہ اکبر! اتنی کچھ مدتوں کے لیے دو عالمی جنگوں کا یہ نتیجہ ہے۔ میرے حبیب نے نہ جانے 17 یا 18 غزوات کیے، یا اس طرح کی کچھ جملہ کچھ تعداد ہے، کم سے کم غزوات، کم سے کم لڑائیاں میرے نبی نے کی، لیکن قربان جائیے اس رحمت للعالمین پر، آپ کے ہاتھوں نہ غزوہ بدر میں کوئی شہید ہوا، نہ اور کہیں کسی کو آپ نے شہید کیا۔ اگر کسی کو مارا بھی تو اس خبیث بدباطن امیہ ابن خلف نے، جس نے بہت ستایا تھا، جس نے آپ کے صحابہ کو بھی ستایا تھا، ان کے تیر سے وہ ضرور نقصان پہنچے۔ صرف ایک شخص پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا تھا، اور پورے غزوات کو آپ پلٹ جائیں مشکل سے 400-450 یا کم و بیش اس طرح کی عادت، اتنے غزوات اور اسلام کی لڑائیوں میں جو نبی نے صحابہ کے ساتھ کیا اور صحابہ نے نبی کے ساتھ جو غزوات کی لڑائیاں کی، مشکل سے 300-350-400 افراد ملیں گے جن کا خون زمین پر بہایا گیا، اور اتنی بڑی دولت اسلامیہ اور اسلامی سلطنت کا وجود ہوا ہے۔ آج ایک حکومت کو بنانے کے لیے نہیں، ایک پارٹی کو کامیاب کرنے کے لیے ہزاروں خون بہا دیے جاتے ہیں، اور ہزاروں گھر جلا دیے جاتے ہیں، ہزاروں غریبوں کی بستیوں کو اجاڑ دیا جاتا ہے، ہزاروں لوگوں کو جو ہے تہہ تیغ کر دیا جاتا ہے۔ اس خبیث بش کو دیکھو، جوتا خور کو، جو ابھی کچھ دنوں پہلے گیا ہے، اس نے امریکہ کے اندر اپنے دو بتوں کو گرا کر، اپنے ہاتھوں سے 11/11 کو 2 بلڈنگیں گرا کر کے اس خبیث نے کیا کیا؟ پورے اسلام کو روکنے کی کوشش کی۔ تم کیا سمجھتے ہو اس کو؟ مسلمانوں نے، بیچارے مسلمان تو چونٹی بھی نہیں جا سکتی تھی، وہاں تو چونٹی کا بھی گزر نہیں ہو سکتا تھا، اتنا ناز تھا وہاں۔ یہ دونوں بلڈنگیں گر گئیں۔ یہ صرف مقصد یہ تھا کہ گرجاؤں میں بیٹھے ہوئے یہ زناکار پادری، یہ فادر بنے ہوئے جو بغیر شادی کے فادر ہیں، اور واقعی میں نے اسی کے اوپر وہ فادر کہا تھا، یہ بغیر فارغ فادر ہیں، کیونکہ ان چرچوں میں ننیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ یہی کاروبار ہوتا ہے۔ وہ آپ کو، ہم کو نہیں پتا ہوتا، بڑے وائٹ ہوتے ہیں، جتنے کالے ہیں اتنی سفید لباسوں میں گھومتے ہیں، یہ آپ دیکھ لو۔ ہاں، انہوں نے ہاسپٹل دواخانوں کے نام پر اپنے مذہب کی بنیاد رکھی ہے، جہاں کئی غریب ہوتے ہیں وہاں ہاسپٹل بناتے ہیں، دوا دے کے جاتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ ان کی زناکاریاں جو چرچوں میں ہوتی ہیں، ان کے حرامی بچے ان ہاسپٹلوں میں پلیں، یہ مقصد الغرض کہنے کا مطلب ہے ان کے کلیجے پھٹنے لگے کہ ہم ملینوں کو بلینیں اپنے نصرانیت کو پھیلانے کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ ایک آدمی بھی کرسچن نہیں ہو رہا، ایک آدمی بھی ہمارے دھرم کو نہیں اپنا رہا، اور مسلمان فقیر کچھ بھی خرچ نہیں کر رہے، چند پیسے خرچ کر رہے ہیں اسلام کی دعوت کے لیے، ٹولیوں کی ٹولیاں مسلمان ہو رہی ہیں۔ ہمارا ملک بھی جا رہا ہے اسلام کی گود میں، ہمارے نوجوان بھی اسلام کی گود میں جا رہے ہیں۔ یہ ذلیل کہتے ہیں ہم بڑے آزاد لوگ ہیں، بڑی آزادی کی فکر رکھتے ہیں، آزادی فکر کے ہم حامل ہیں۔ ہمارے یہاں ایک عورت 2 مرد رکھ سکتی ہے، 4 مرد رکھ سکتی ہے، لیکن ہم اتنے آزاد ہیں کہ ہم نے بچوں کے نام بھی نہیں رکھتے، اپنا بچہ خود ہی پیدا ہوتے ہی اپنا نام رکھنے کا مکلف ہے، ہمیں نام رکھنے کی بھی ضرورت، اتنے آزاد۔
جب تم اتنے آزاد ہو تو اسلام کے لیے اتنا تعصب پرستی تمہارے اندر کہاں سے آ گئی؟ اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اسے مسلمان ہونے دو، صرف اسلام کے لیے تعصب ہے، زناکاری کے لیے تعصب نہیں ہے، تیری بیوی کسی اور کے ساتھ سوئے اس کے لیے تعصب نہیں ہے، صرف اسلام اگر کوئی قبول کر لے تو اس کے لیے اتنا تعصب ہے۔ اللہ اکبر! یہ اسلام کی دشمنی، اسلام سے نفرت، اسلام کی عداوت ان کے سینوں میں ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اب اس اسلام کی آبرو ہمارے تمہارے ہاتھوں میں ہے، ہمارے تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس اسلام کو سمجھیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، جن سے انسان تو انسان، جانور بھی شکایت اپنے ظلم کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نہ آتے تو اس دنیا سے ظلم کی یہ تاریک راتیں نہ، ظلم کی تاریک راتیں ختم نہ ہوتی، یہ غلامی کی بیڑیاں لوگوں کے، انسانوں کے پیروں اور گردنوں میں جو پڑی ہوئی تھی، یہ بیڑیاں نہ ٹوٹتی۔ ارے وہ تو آیا تو روشنی لے کر کے آیا، وہ تو آیا تو ظلم کے خلاف ننگی تلوار بن کر کے آیا، وہ آیا تو ظلم تو قتل ہوتے ہوئے لوگوں کا مسیحا بن کر کے آیا، وہ آیا تو اس دنیا کے اندر حق ہویدا ہو گیا، روشنی آئی ہے اور لوگ امن و شانتی اور سکون کی سانس لے رہے ہیں۔ اور وہ آیا تو رحمت، قرآن جیسی رحمت بھری کتاب لے کر کے آیا۔ اللہ اکبر! وہ رحمت للعالمین جس نے اپنی زندگی میں کسی کو تھپڑ نہیں مارے، وہ رحمت للعالمین جس کو مکے کے اندر ستایا گیا اور کیا سے کیا نہیں کیا گیا، آپ کے ظلم کی آخری حدوں کو بھی کفار مکہ نے پھلانگا، لیکن جب 10,000 کا لشکر جرار لے کر، جب نہایت ہی ناز و انداز سے ایسے سرفروشان لے کر کہ ابروؤں کا اشارہ ہو، گردنیں کٹنے کے لیے بے خین اور بے قرار ہو جائیں، ایسا لشکر لے کر کے جب مکہ کے دروازے پہ اس نے دستک دیا، کفار کے ہوش اڑ گئے، ان کے پیروں کے نیچے سے زمینیں کھسک گئیں۔ انہوں نے سوچا آج تو محمد اپنے ماضی کا بدلہ لے گا، جو ہم نے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے تھے، جو ہم نے بلال حبشی کو ننگی پیٹ کر کے اور ہم نے مکے کی سنگلاخ وادیوں میں ہم نے انہیں گھسیٹا تھا، خباب کے پشت کو جلایا تھا، اماں سمیہ کو 2 ٹکڑے کیا تھا اور محمد کے زروں کے اوپر اجڑی رکھی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، تماچے مارے تھے، آج تو چن چن کر کے بدلہ لیا جائے گا۔ اللہ اللہ! لیکن وہ رحمت للعالمین جب شان و شوکت کے ساتھ مکے کے دروازے کو کھولتا ہے اور خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوتا ہے، اعلان کرتا ہے جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی امن سے ہے، جو خانہ کعبہ میں آ جائے وہ بھی امن سے ہے، جو اپنے دروازے بند کر لے اس کے اوپر بھی کوئی وہ نہیں۔ انتم الطلقہ، جاؤ اے مکے کے لوگوں، تم مجھ سے کیا امید کرتے ہو؟ تم مجھ سے کیا امید کرتے ہو؟ مکے لوگوں نے کہا خیر ہیں، اچھے کے بیٹے ہیں، اچھے خاندان کے لوگ ہیں، اچھا دماغ ہے، اچھی نیت ہے، کہنے لگے مجھ سے اچھی امید رکھتے ہو، جاؤ انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کو ہم نے معاف کر دیا ہے، ہم نے سب کو بولو معاف کر دیا ہے۔ تم ایک کو بھی نہ معاف کر سکے، پینٹاگون کی جیل سے، گنتامو کی جیل سے تم ایک کو بھی نہ معاف کر سکے۔ ایک بیچاری عورت، ذات کی عورت، اس کا نام کیا، عافیہ صدیقی کوئی ہے، اخباروں میں آتی ہے، تم اس معصوم بیچاری غریب عورت پر بھی ظلم و ستم ڈھاتے ہوئے خبیث ہو، تمہیں اپنی ماں بہن بیٹیاں نہیں یاد آتی؟ تم ایک کو بھی نہ مار سکے، وہ نبی، اور اس نبی کے اوپر تم الزام لگاتے ہو کہ وہ دہشت گرد تھا، اس کے کارٹون بناتے ہو کہ اس کے پگڑی میں بم اور آئٹم بم رکھتے تھے۔ ہماری تاریخ پڑھو، اپنے مزاج اپنی مرضی سے اسلام کو مت سمجھو۔ اے مسلمانوں، تم بھی اور دشمن بھی سمجھنا ہے تو رب کے قرآن کو دیکھو، محمد الرسول اللہ کا کردار دیکھو۔ محمد الرسول اللہ کا کردار تمہیں قرآن سمجھائے گا، خود قرآن بھی پڑھ کر کے تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک محمد کا کردار تمہارے سامنے نہیں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی ام المومنین عائشہ صدیقہ نبی کی بیوی، پوچھا گیا کہ نبی کا اخلاق اور کردار کیا تھا؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے کہا اما قرأت القرآن، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن نہیں پڑھا، قرآن پڑھو، محمد کی سیرت کا تمہیں اندازہ لگ جائے گا، پتہ چل جائے گا۔ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، گردن کے اوپر تلوار ہے، دشمن گردن کے اوپر تلوار رکھ کر کے کہہ رہا ہے میں ينقذك مني یا محمد، بہت جی لیے، آج تمہاری گردن پہ شہ رکھ پر میری تلوار ہے، کوئی فاصلہ نہیں، صرف ہلکے سے دباؤ کا فاصلہ، گردن اور تلوار کے بیچ میں ایک دباؤ، ایک جھٹکے کا فاصلہ ہے، بتاؤ آج میرے ہاتھوں سے تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ لب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ مسکراہٹ کھیل گئی، آسمانوں کے اوپر نگاہ اٹھی، کہا تیرے ہاتھوں سے مجھے بچانے والا میرا اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ۔ اللہ اللہ کا کلمہ سنتے ہی کافر کے دل میں رضا پڑ گیا، لرز اٹھا، تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی، نبی کائنات نے تلوار اٹھائی،
اب نبی کی باری تھی، تلوار اس کی گردن پہ، کہا بول اب تجھے میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا؟ کافر تھا، مشرک تھا، اسے کیا پتا؟ اس نے کہا آپ اگر چاہیں تو بچا سکتے ہیں، آپ کے علاوہ ہمیں کوئی بچانے والا۔ نبی کائنات نے تلوار اٹھا لی، کہا آج تجھے بھی تیرے اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا ہے، جا میں نے تجھے چھوڑ دی، معاف کر دی۔ یہ دہشت گردی ہے؟ بولو، ایٹم بم کس نے بنایا؟ مسلمان نے؟ بولو، ایٹم بم کس نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ مسلمانوں نے بنایا۔ کلاشنکوف کس نے بنائے؟ مسلمانوں نے۔ کس نے؟ جس نے ایٹم بم بنایا وہی دہشت گرد ہے۔ بنیاد سمجھو نا، بنیاد سمجھو، ہماری بھی بنیاد دیکھو۔ ہمیں مٹانے کے لیے ابتدائی اسلام سے تم نے ہمارا پیچھا کیا ہے۔ جب نبی نے تلوار اٹھانے کا حکم نہیں دیا تھا، جب نبی نے تلوار نہ اٹھائی تھی، نبی کے صحابہ کو کچلا جا رہا تھا، مسلا جا رہا تھا، عزت و آبرو داں پہ لگی تھی، اس وقت بھی اسلام نے تلوار اٹھانے سے منع کیا تھا۔ کہا اخلاق کی تلوار ہونی چاہیے۔ کس کی تلوار؟ مٹانے کے لیے، ہم کو مٹانے کے لیے، ہمارے پروجوں کو، آباء و اجداد کو، ہمارے اسلاف کو، ہمارے نبی کو ختم کرنے کے لیے تلوار کس نے اٹھائی تھی؟ کافروں نے اٹھائی تھی۔ وہی کافر جو آج موجود ہیں، یہ انہی کے سوتیلے بھائی ہیں۔ کافروں نے اٹھائی تھی، عمر نے اٹھائی تھی، اس وقت کافر تھے وہ، عمر نے تلوار اٹھائی تھی۔ یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ نبی نے اس کا جواب کیسے دیا تھا؟ نبی نے کیا کیا تھا؟ نبی نے تلوار کے مقابلے میں تلوار اٹھائی تھی۔ ارے عمر تو جا رہے تھے قتل کرنے کے لیے، دروازے پہ پہنچے، نبی کی جرأت و بہادری تھی۔ چچا حمزہ نے دروازے کے پٹ سے دیکھا کہ عمر غصے میں بھرا ہوا ننگی تلوار لیے ہوئے دروازے پہ کھڑا ہے، کہا بھتیجے، عمر بڑے جوش سے آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی تکلیف ہو جائے، اگر وہ غلط نیت سے آ رہا ہے تو ہم دیکھ لیں گے، آپ ہٹ جائیے۔ نبی نے کہا چچا پیچھے ہٹیے، عمر سے نپٹوں گا میں، ننگی تلوار لے کے آ رہا ہے تو کیا ہوا؟ نیت صحیح ہوگی تو ٹھیک ہے، غلط ہوگی تو عمر کی تلوار ہوگی، اس کی گردن۔ میرا نبی بڑا شجاع تھا، ہمارے تمہاری طرح بزدل نہیں تھا۔ بزدلو، کوا مڈیر پہ بول دے تو ڈر جاتے ہو۔ حاجی صاحب بازار جا رہے تھے، لوٹ آئے منہ لٹکا کے، کیا ہوا؟ حجن نے پوچھا کیا ہوا، کیوں نہ آ رہے؟ کہا بیگم آگے سے بلی چلی گئی، ذرا سا پتہ کھڑک جائے تو جن آ گیا، بھوت آ گیا، چلو ملا جی کے پاس تعویذ پلیتے لکھواؤ، گنڈے تعویذ ہیں۔ مردوں سے ڈر رہے ہیں، مردوں سے، الٹا چل رہا ہے۔ بابا کا دربار ہے، خواجہ کا دربار ہے، الٹا جا رہا ہے۔ اے مردہ پرستو، چوڑیاں پہننے والے ہاتھ کبھی تلوار، تالیاں بجانے والے ہاتھ کبھی تلوار اٹھا سکتے؟ آج تالیاں بج رہی ہیں، جہاں تلوار اٹھتے تھے آج کیا ہو رہی ہیں؟ بولو، مجلسوں میں تالیاں بجا کر واہ واہی کی جا رہی ہے، جہاں اللہ اکبر کی صدائیں گونج، آج تالیاں تم بجاتے ہو۔ کیوں؟ تالیاں عورتوں کا حکم ہے بجانے کا اسلام میں، بولو ہے کہ نہیں؟ جن کلائیوں میں چوڑیاں ہوتی ہیں انہیں تالیاں بجانے کا حکم ہے۔ نہیں معلوم مسئلہ؟ نہیں معلوم ہے؟ اللہ اکبر، یہ بھی نہیں معلوم ہے؟ اپنی عورتوں کو بتا دینا، جا کے بہنوں بیٹیوں کو تعلیم دے دینا کہ امام صاحب کے پیچھے اگر نماز پڑھ رہی ہو اور امام کہیں غلطی کر رہا ہے، مرد لوگ حافظ نہیں ہیں، اگر تم میں کوئی جانکار موجود ہے، امام غلطی کر رہا ہے، کہیں رکوع چھوڑ دیا یا سجدہ چھوڑ دیا، کچھ بھی کر دیا، تو تمہیں آواز دینے کی ضرورت نہیں، مردوں کو سبحان اللہ کہنے کی ہے۔ لیکن اگر کوئی مرد نہیں کہہ سکا سبحان اللہ، اے عورتوں اگر امام غلطی کر رہا ہے تو تم کیا کرو پیچھے سے؟ امام کو پڑھنے، امام صاحب پوجا کرنے کے لیے نہیں ہے کہ جو کہتے ہیں حق ہے، امام صاحب برحق ہیں، اس لیے نہیں امام صاحب بھی غلطی کر رہے ہیں تو کھینچ کر کے وہاں صحیح کرا جائے گا، کریکٹ کر، صحیح کرو۔ مرد نہیں کر سکتا تو پیچھے سے عورت تالی بجائے گی۔ تو یہ عورتوں کا کام ہے، کس کا؟ یا وہ تیسری نسل جو ہمارے ہاں چلتی؟ ہنس رہے ہو؟ تم اپنے مطالبات اور اپنے حقوق نہ حاصل کر سکے، لیکن گورنمنٹ آف انڈیا نے آج ان کے سامنے اپنے بھی گھٹنے ٹیک دیے، اور قانون پارلیمنٹ کے گنبدوں سے ٹکراتا ہوا، عدالت کی کرسی پر بیٹھا ہوا سپریم کورٹ کا جج فیصلہ کرتا ہے کہ جاؤ
وہ کام کر سکتے ہو جو آج سے کچھ دنوں پہلے جن قوموں پر آسمان سے پتھر اترا کرتے تھے اللہ نے انہیں ہلاک و برباد کیا، جس کے لیے زمینیں پلٹ دی گئیں، اللہ کا غضب نازل ہوا۔ ہندوستان کے پارلیمنٹ سپریم کورٹ سے فیصلہ صادر ہوتا ہے، جاؤ آج وہ کام اے مردو چھکو تم بھی کر سکتے ہو، جاؤ کرو کرواؤ۔ اے اللہ اس کے اوپر اپنا قہر نازل فرما دے مولا، اے اللہ ان کے اوپر اپنا قہر نازل فرما دے مولا، اے اللہ ہمیں ان مصیبتوں سے محفوظ فرما مولا۔ یہ خدائی نظام اور قانون کا النگھن اور مذاق کرنا یہ دہشت گردی نہیں ہے۔ تم نے صرف چٹی چٹی کرنے کو دہشت گردی کہا ہوا ہے۔ اللہ کا کھا کر پی کر سب کچھ کر کے اللہ کے قانون سے بغاوت کرتے ہو، اللہ کے حقوق میں لوگوں کو شریک بناتے ہو۔ تمہاری ماں بہن بیٹیوں میں کوئی شریک ہو تو اس کے لیے تم باہر نکل جاتے ہو، اور اگر اللہ کے حقوق میں شریک بناتے ہو تو تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ تمہارے ملک کا کوئی پارٹنر بننے والا، تمہارے ملک کے قانون کا النگھن کرنے والا اگر کوئی کرے، قانون کو توڑے، تو کیا کہتے ہو؟ دہشت گردی ہے۔ اور اس اللہ کے نظام کو توڑنے والا کون ہے؟ وہ دہشت گرد نہیں ہے، وہ بھی ٹیررسٹ ہے۔ یہ سب سے بڑے ٹیررسٹ اور یہ سب سے بڑے دہشت گرد اور یہ سب سے بڑے اللہ کے غدار اور اللہ کے جو ہے دشمن لوگ ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، اسلام کا یہ کردار دہشت گردی کا نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں شجاعت نبی کا ذکر کر رہا تھا، نبی اتنے بہادر کہ مدینہ کے اندر ہوا اٹھی رات کی تاریکیوں کو سناٹے کو چیرتی ہوئی کہ دشمنوں نے مدینے پر حملہ کر دیا ہے۔ صحابہ کرام گھوڑوں کے اوپر ابھی زین کس رہے ہیں، تلواریں سونت رہے ہیں، پٹے باندھ رہے ہیں، اتنے میں مدینہ کی سرحدوں سے پلٹتا ہوا ایک گھڑ سوار آیا، کہا مدینہ کے لوگوں سو جاؤ، کہا کون ہے؟ اندھیرا چھٹا، سوار قریب آیا، ننگی پیٹھ پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر کہہ رہے ہیں صحابہ جاؤ اپنے اپنے بستروں میں سو جاؤ، جب تک محمد زندہ ہے مدینہ کی سرحدوں پر کوئی دشمن کبھی اٹیک نہیں کر سکتا ہے، سو جاؤ۔ یہ بہادر نبی کی ہم اولاد ہیں، ہم ان کے سپوت بیٹے، ہاں وہ بہادر ہیں ہم، ہاں ہم میں وہ بجلیاں کڑک رہی ہیں، لیکن سدھرو، سمجھو، اپنے اسلام سے محبت کرو۔ اسلام امن و محبت کا دین ہے۔ بتاؤ لوگوں کو اپنے اخلاق سے اور اپنے کردار سے بتاؤ۔ آخری بات، امن چاہتے ہو، شانتی چاہتے ہو، دنیا والوں سے یہی ہے کہ ان الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان کو ظلم سے خلط ملط نہیں کیا، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، انہیں کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہے۔ عدل قائم کرو، انصاف قائم کرو، ہر ایک کے ساتھ، اللہ کے ساتھ انصاف کرو، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ انصاف کرو، مزدوروں کے ساتھ انصاف کرو، ملک وطن کے ساتھ انصاف کرو، پبلک کے ساتھ انصاف کرو، انشاءاللہ دہشت گردی پیدا ہو سکتی نہیں پیدا ہو سکتی۔ جہاں عدل ہوگا وہاں دہشت گردی 950 برس ہندوستان پر ہم نے حکومت کری، کبھی کوئی کسی دہشت گرد یا کسی آتنکوادی سنگٹھن نے کبھی سر اٹھایا نہیں اٹھایا۔ ایک آخری بات، قربان جائیں، تھا تو وہ کافر، لیکن اللہ جس سے بھی چاہے خدمت لے لے اپنے دین کی۔ اللہ ہم تو کچھ نہ کر سکے، اے اللہ ہم تو تیرے گنہگار مجرم بندے ہیں، اور یقیناً مجرم بندے ہیں، ہم تیرے دین کے لیے، اسلام کے لیے کچھ نہ کر سکے، لیکن واقعی تو جس سے چاہے اپنے دین، اسلام اور اپنے ماننے والوں کی کمزور بندوں کی مدد کر سکتا ہے۔ ساونت کر کرے وہ کافر ہے، اس کے لیے ہم کیا دعا کریں؟ بہرحال اس کے آل اولاد کو اللہ ہدایت عطا فرمائے، اس کے بیوی بچوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ وہ ساونت کر کرے بمبئی کا، جو خود تو مر گیا وطن کے لیے شہید ہو گیا، وطن کے نام پر، وہ وطن کے لیے، دیش کے نام پر کیا ہو گیا؟ دیش بھگت شہید ہو گیا، لیکن فائل کا جو اس نے رخ موڑا، مسلمان پکڑے جا رہے تھے، مسلمان نوجوان جیل کی سلاخوں پیچھے جا رہے تھے، لیکن جو اس نے فائل کا رخ موڑا، اور جو ہی رخ موڑا پرگیا ملی، اتنی حسین خوبصورت، اللہ اکبر، قربان جائیں۔ سادھو کے مڈ ہم نے کہا اسی لیے آباد ہے غالباً، اللہ اکبر۔ کون سادھوی؟ پرگیا ملی، ایک اور سامنت ملا، ایک اور فوجی جرنیل ملا۔ یہ وہ لوگ تھے جو سرحدوں پہ استعمال کیے جانے والے بم اندر سپلائی کیے جا رہے تھے، مندروں کے مڈھوں میں اور عبادت خانوں کے اندر یہ باقاعدے بم بلاسٹ مالیگاؤں کا اور پورے اجمیر کا
اور کہاں کہاں کا، احمد آباد کا اور کہاں کہاں کا، جہاں تک مسجد میں بھی بم پھٹ رہا ہے مسلمان، مکہ مسجد میں پھٹ رہا ہے مسلمان، مدینہ مسجد میں پھٹ رہا ہے مسلمان، مالیگاؤں میں بھی عیدگاہ میں پھٹ رہا ہے مسلمان، ہر جگہ مسلمان، ہر جگہ مسلمان۔ اس نے تھوڑی سی فائل کروٹ لی اور ادھر سے رخ پھیرا، پتہ چلا یہاں تو بڑے بڑے حسیناؤں کے نام موجود ہیں، اور ایک دو کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، وہ دن، آج کا دن پورے بھارت میں کہیں بم بلاسٹ ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ، مجھے بتاؤ، ہوش کے ناخن لو، کام کون کرتا ہے، گرفتار کس کو کیا جاتا ہے؟ ایک دو کو پکڑا گیا۔ حالت یہ ہو گئی کہ جناب عالی آج وہ سنگٹھنیں، وہ پارٹیاں جو ملک کے لیے بھی دشمن ہیں اور ملک کے اندر پلنے والے اسلام اور مسلمانوں کی بھی دشمن ہیں، آج ان کے اندر وواد کھڑا ہوا ہے، آج جوتیوں میں دالیں بٹ رہی ہیں، آج آپس میں ایک دوسرے میں سر پھٹول ہے۔ نام میں نہیں لینا چاہ رہا، الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے ہم تھوڑا سا سدھریں۔ اللہ نے تو اتنا رحم فرمایا کم از کم کہ ساونت کرکرے نے فائل موڑ دی تو نتیجہ آج بم بلاسٹ کا ختم ہو گیا۔ دنیا جان گئی کہ آج بم بلاسٹنگ کون کروا رہا تھا اور کون کر رہا ہے۔ جو بھی غلط ہو، پڑوسی کے اوپر ایک دوسرے الزام دے دیتے ہیں۔ پاکستان میں بم پھٹے، ہندوستان نے کروایا، ہندوستان کے اندر آگ لگے، پاکستان میں۔ یہ دونوں چور بیٹھ کر کے کرسی بیٹھے، نہیں کرسی نہیں چھوڑنی ہے، تیرے کو بھی نہیں چھوڑنی ہے، میرے کو بھی نہیں چھوڑنی ہے، تو بھی اپنے اوپر الزام دے دے، میں تیرے اوپر الزام دیتا ہوں، بس چور چور موسیاد۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے اور اللہ اسلام اور مسلمانوں کو سربلندی عطا فرمائے۔ اللہ اس دہشت گردی جس کا کوئی مذہب نہیں، جس کا کوئی دین نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس تہمت سے اسلام اور مسلمانوں کو بری فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے دین اسلام کی خدمت ہم سے، آپ سے، سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ بقدر وسعت اور طاقت ہم سے لے اور اسے قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے دین اسلام سے محبت کرنے والا بنائے، اپنے نبی کی سیرتوں کو اپنانے والا بنائے، اپنے شرک اور بدعت اور خرافات سے مسلمان امہ کو دور فرمائے۔ ہاں، شرک کرو گے کبھی امن میں، جہاں جہاں شرک کی حکومت ہوگی، چاہے وہ کھڑے ہو کے پوجنے والے ہوں یا سلا کے چادر اڑھا کے پوجنے والے ہوں، یاد رکھو کبھی نہ وہاں امن ملے گا، نہ وہاں ہدایت ملے گی۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔